بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام قاری اظہر عباس نوری ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں قاری اظہر آفیشیل۔ آج سے ہم انشاءاللہ تجوید کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ تجوید کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، معنی کیا ہے، تجوید کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر۔ آج سب چیزیں آپ کو دکھا کر سمجھانی ہیں، اور اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اسلامک اور انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو وقت ضائع کیے بغیر چلتے ہیں کمپیوٹر کی سکرین پر۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ تجوید کا لغوی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو تجوید کا لغوی معنی عمدہ بنانا اور حسن پیدا کرنا ہے، اور اس کا لغوی معنی کے اندر عمدہ بنانا اور حسن پیدا کرنا، کیونکہ جب ہم قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں تو قرآن کے اندر ایک حسن پیدا ہوتا ہے، اسی لیے اس کو تجوید کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے نکالنا اور اس کی تمام صفات کو ادا کرنا۔ ہر حرف کو ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ منہ کے کس حصے سے اس حرف کو ادا کرنا ہے اور کیسے ادا کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ ساری چیزیں آگے پڑھیں گے۔ تو اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے، تعریف کیا ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کیا جائے اور اس کی تمام صفات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ موضوع کیا ہے، یعنی تجوید میں کن چیز کو ڈسکس کیا جاتا ہے، حروف تہجی کو، کیونکہ قرآن مجید کے اندر جو الفاظ لکھے ہوئے ہیں، جو سینٹنسز لکھے ہوئے ہیں، وہ حروف سے مل کر بنتے ہیں، ورڈ سے مل کر بنتے ہیں، لیٹرز سے مل کر ورڈ بنتے ہیں، دین سینٹنسز بنتے ہیں۔ تو اس طرح جو اس کے لیٹرز ہیں حروف تہجی، قرآن مجید کے اندر تجوید کے اندر اس پر ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پرپس کیا ہے، تجوید پڑھی کیوں جاتی ہے، تجوید سیکھی کیوں جاتی ہے۔ تو لکھتے ہیں کہ مقصد حروف کی صحیح ادائیگی ہے، یعنی ہم جب حروف کو صحیح ادا کریں گے تو قرآن مجید کا مقصد بھی حل ہو جائے گا، اور یہی مقصد قرآن مجید کو صحیح پڑھنا ہی ہمارے لیے بہتری ہے، کیونکہ آگے میں آپ کو چل کر بتاتا ہوں کہ اس کا ضروری تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری کیوں ہے۔ تو اب آگے دیکھیے قرآن مجید کی صحیح تلاوت کرنے کی اہمیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، سورۃ المزمل کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 121 کے اندر 121 کے اندر ارشاد فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ قرآن مجید عربی کے اندر نازل ہوئی، اب ہر لینگویج کا ایک ایکو ہوتا ہے، ہر لینگویج کو ادا کرنے کا، پروناؤنس کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل کیا، تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے جن کو کتاب دی وہ اس کو ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے، وہی لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو لوگ اس کا انکار کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہوں گے، یعنی اگر قرآن مجید پر ایمان نہیں رکھیں گے تو انسان خسارے کے اندر ہوگا۔ لیکن مقصد کیا ہے کہ قرآن کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ویسے ہی تلاوت کرنا ہے جیسے اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ اور چند حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب علیہ السلام نے اس کی کیسی اہمیت بیان فرمائی۔ تو ارشاد فرمایا ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بات کو پسند کرتا ہے کہ جیسے قرآن نازل کیا گیا اس طرح اس کی تلاوت کی جائے۔ عربی کے اندر نازل کیا گیا تو پھر اسے عربی کے ایکسنٹ، عربی کے پروننسیشن کے مطابق ہی پڑھنا اس کا حق ہے، اور یہی اللہ کو پسند ہے۔ اور یہی مقصد تجوید کا ہے کہ جب ہم تجوید سیکھ لیتے ہیں، تجوید کے اصول، رولز اور حروف کی ادائیگی کو سیکھ لیتے ہیں، تو پھر ہم اس غلطی سے بچ سکتے ہیں، اور پھر جیسے اللہ کو پسند ہے ہم قرآن مجید کی ویسے تلاوت کرتے ہیں۔ آگے اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها، ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو عربوں کے لب و لہجہ کے اندر پڑھو۔
جیسے عرب لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں کیونکہ ان کی زبان عربی ہے، تو ان کا صاف ظاہر ایکسنٹ اور ان کی پروننسیشن بھی بیسٹ ہے ہم سے، تو اس لیے شاہ فرمایا کہ ان کی طرح قرآن مجید کو پڑھو تاکہ تم غلطی سے بچ سکو۔ اگر شاہ فرمایا زین القرآن باصواتکم، قرآن مجید کو اپنی آواز کے ساتھ خوبصورت کرو، مزین کرو، تو اس کیا مطلب ہے کہ قرآن مجید کو اچھی آواز کے ساتھ پڑھو، خوبصورت تجوید کے ساتھ پڑھو، اور یہی قرآن کا حق ہے۔ رب قارئ للقرآن والقرآن یلعن، اور یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے قاری قرآن پڑھتے ہیں، یعنی قرآن بھی پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو تجوید کے اصول اور تجوید کے رولز ہیں ان کو فالو نہیں کرتے، جو عرب کا ایکسنٹ ہے، جو پروننسیشنز ہے عربی کے حروف کی، لیٹرز کی، ان کے مطابق نہیں پڑھتے۔ تو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تجوید کے بغیر اگر قرآن پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا، لیکن پیارے حبیب ارشاد فرما رہے ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کرتا ہے اگر وہ قرآن کو اس طرح نہیں پڑھتے جیسے قرآن مجید نازل کیا گیا عربی ایکسنٹ کے اندر۔ یہ پڑھنا اشد ضروری ہے، ورنہ ہم اس وعید کے اندر شامل ہو جائیں گے کہ ہم قرآن پڑھ رہے ہوں گے اور ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ شاید ہم ثواب کے مستحق ہو رہے ہیں، لیکن قرآن ہم پر لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے جو ہے قرآن مجید کی جو تجوید ہے وہ اشد ضروری ہے، تجوید کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنا بہت نہایت ضروری ہے۔ تو آج انشاءاللہ یہ آپ کو میں نے بتایا کہ قرآن مجید تجوید کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر ہم حروف تہجی کو پڑھنا سیکھیں گے کہ حروف تہجی کو ہم نے کیسے ادا کرنا ہے، اور پھر انشاءاللہ اسی طرح لگاتار کلاسز چلتی رہیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید تجوید کے ساتھ اور پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی